حافظ حسین صاحب، دیگر علماء کرام، سادات کرام، سامعین کرام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی معارج الحق والہدى وخلفاء ساداتنا ابی بکر صدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبته الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی العظم مصطفی رضا وابنہ سیدی وسندی وزخری الشیخ المفتی محمد اختر رضا وجميع اهل السنة وجماعة دائما ابدا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک امتحان پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہم اور آپ کی یہاں کے نوجوانوں اور آپ سب کی جانب سے وارث علوم اعلیٰ حضرت نبیر حضور حجت الاسلام جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ ہم سنیوں کی جان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ خصوصیت کے ساتھ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شہادت کا دن بھی کل گزرا، اور آج خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل فخر المماثل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال کا بھی دن ہے۔ گزشتہ کل سرکار اعلیٰ حضرت کی پیر و مرشید خاتم الاکابر سیدنا شاہ علیہ رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دن تھا۔ انشاءاللہ ان تمام کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے، مگر زیادہ تر گفتگو انشاءاللہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان سارے بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اگر کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ تَسْبِحَةٍ صَدْقَةٌ، بندہ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر سبحان اللہ پہ اسے ایک ایک صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع به اقواما تقتص آثارهم ویقتدى بفعالهم وینتہى الى رأیہ۔ اللہ تبارک و تعالی علم کے ذریعے سے ایک قوم کو ایسی بلندی عطا فرمائے گا کہ لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے کردار کی پیروی کی جائے گی، اور ان کا جو فتویٰ ہوگا وہ سند کے طور پر آخری فتویٰ مانا جائے گا۔ تاج الشریعہ کے خاندان میں 7 پشتوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 پشتوں سے یہ مقام تاج الشریعہ کے خاندان میں عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے صاحبزادے رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے صاحبزادے امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے صاحبزادے حضور حجت الاسلام، ان کے بھائی سرکار مفتی اعظم ہند، اور انہی کے نواسے جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ، اور انہی کے جانشین حضرت علامہ مفتی اسد صاحب، یہ 7 پشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ہے مقام عطا فرمایا کہ لوگ ان کے نقش قدم پر بھی چل رہے ہیں اور ان کا فتویٰ سند کے طور پر مانا جا رہا ہے۔ حضور تاج الشریعہ جس خاندان میں پیدا ہوئے، اس خاندان کے بزرگوں نے ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائی۔ 1943 کے فروری مہینے میں تاج الشریعہ پیدا ہوئے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بسم اللہ خوانی کی۔ حضور تاج الشریعہ نے شروع میں ابتدائی کتابیں اپنی ماں سے پڑھی جو صاحبزادی حضور مفتی اعظم ہند کی تھی۔ سبحان اللہ، گھر میں ماحول اچھا ہو تو ضرور اولاد پہ اثر پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، ماں ہے تاج الشریعہ کی حضور مفتی اعظم ہند کی صاحبزادی، اور عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ اگر ماں نیک ہو تو بیٹا نیک ہے، ماں نمازی ہے تو بیٹا نمازی ہے، ماں صالحہ ہے تو بیٹا صالح ہے، ماں اگر قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ 14 پارے کا حافظ قرآن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوتا ہے، ماں اگر حمل کے دوران قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ 17 پارے کا حافظ قرآن ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر ہوتا ہے۔ ماں اگر نیک ہوتی ہے تو بیٹا نیک ہوتا ہے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بھی ابتدائی تعلیم کا جو اثر ہوا ہے وہ ماں کی وجہ سے ہوا۔ پھر آپ نے اپنے والد صاحب سے پڑھا اور دارالمنظر اسلام میں داخل ہوئے، پھر اس کے بعد اسلامیہ انٹر کالج سے کچھ دنیاوی تعلیم لی۔ 1962 میں 19 سال کی عمر میں تاج الشریعہ عالم فاضل ہو کر کے دنیا کے سامنے آئے۔ 1962 میں 15 جنوری کو سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن حکم فرمایا صبح کے ٹائم کہ آج میلاد شریف کی محفل سجائی جائے۔ اس محفل میں بڑے بڑے علماء تھے، مقرر کی حیثیت سے پاسمان ملت علامہ نظامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ساتھ ہی ساتھ حضور مجاہد ملت بھی تھے، اور اسی محفل میں میرا پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کے خلیفہ سرکار حضور برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے، مصنف قانون شریعت علامہ قاضی شمس الدین جعفری جونپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ پورا جلسہ روحانیت سے بھرپور تھا۔ جلسہ ختم ہونے سے پہلے حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 19 سال کے تاج الشریعہ کو اپنے پاس بلایا، اور علماء سادات مشائخ کی موجودگی میں تاج الشریعہ کے دونوں ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ اسی صبح 15 جنوری 1962 کے صبح حضور برہان ملت اور مصنف قانون شریعت نے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سوال کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تاج الشریعہ کے والد ماجد حضور مفتی اعظم ہند کے داماد اور حضور حجت الاسلام کے صاحبزادے مفسر اعظم ہند حضرت علامہ ابراہیم جیلانی میں رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے۔ سوال کیا کہ حضور آپ کے بعد آپ کا جانشین اور قائم مقام کون ہوگا؟ جس دن تاج الشریعہ کو خلافت دی گئی یہ اس دن کی صبح کا سوال ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ جانشین اور قائم مقام تو اپنے وقت پر جو ہوگا وہ ہوگا، مگر تاج الشریعہ کی طرف اشارہ کرتے فرمایا اس لڑکے سے مجھے بہت امیدیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لڑکے سے مجھے بہت ساری امیدیں ہیں۔ تاج الشریعہ 1962 میں آپ فارغ تو ہو گئے، یہ بات کرتا ہوں میں مصر جانے سے پہلے۔ مصر گئے ہیں تاج الشریعہ 1963 میں۔ اس وقت دارالمنظر اسلام میں مصر کے بہت بڑے عالم حضرت علامہ مولانا فضیلت الشیخ عبد التواب مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھاتے تھے۔ تاج الشریعہ بھی مصر نہیں گئے تھے، مگر روزانہ صبح جیسے ہی پیپر آتے تھے ہندی زبان میں، انگلش زبان میں اور اردو زبان میں جو بھی پیپر اخبار آتے تھے، تاج الشریعہ سارے پیپروں کی خبروں کو عربی میں کر کے اپنے استاد کو سناتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا تاج الشریعہ نے عربی مصر میں جا کے نہیں سیکھی ہے، اس وقت تو اپنے استاد کو وہ جو ہے سارے پیپروں کی، ویسے کسی کتاب کی عربی سنانا آسان ہے، پیپر کی خبر کو وہ بھی ان کو سنانا جن کی زبان ہی عربی ہو،
ان کو مکمل طور سے ساری خبریں سناتے تھے، تب فضیلت الشیخ علامہ عبدالتواب مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مفسر اعظم ہند کو یہ ترغیب دلائی کہ صاحبزادے کو مصر بھیج دیا جائے تاکہ ان کی عربی دانی اور ان کی زبان میں نکھار آ جائے۔ حضرت تاج الشریعہ 1963 میں بزرگوں کے حکم پر علامہ سید شمیم اشرف صاحب اور یہ دونوں حضرات یہاں سے ہندوستان سے مصر گئے۔ اس وقت آج کے دور کی طرح مصر سے آنا جانا آسان نہیں تھا، جو ایک مرتبہ جاتا تھا تو فارغ ہو کر کے ہی آتا تھا۔ 4 سال کا کورس تب بھی تھا، آج بھی ہے، تو 4 سال مکمل وہاں رہ کر کے پھر آنے والا آتا تھا۔ تاج الشریعہ جب تشریف لے گئے، ساتھ میں علامہ سید شمیم اشرف صاحب بھی آپ کے ساتھی تھے، وہ وہیں پر تھے۔ اور سید شمیم اشرف صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا، انہوں نے تاج الشریعہ کے والد صاحب کو خط لکھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، آپ بخشش کی دعا کریں۔ حضور تاج الشریعہ کے والد صاحب کے پاس مفتی اعظم ہالینڈ امین شریعت علامہ عبد الواجد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال ابھی تاج الشریعہ کے بعد ہوا، یہ حضور مفسر اعظم ہند کے بہت چہیتے خلیفہ تھے۔ وہ بغل میں بیٹھے تھے، جن کی کتاب فتاوی یوروپ بہت مشہور ہے، وہ بیٹھے تھے۔ تاج الشریعہ کے والد صاحب فرماتے ہیں اختر میاں کا بھی یہی حال ہوگا، وہ وہاں پر ہوں گے اور میرا یہاں پہ وصال ہو جائے گا۔ حضور تاج الشریعہ 1966 میں پڑھ کر کے آئے اور 1965 میں حضور مفسر اعظم ہند کا وصال ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی تو نبی کا کوئی دیوانہ بھی اپنی موت سے بے خبر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 2018 جولائی میں ہوا ہے، مگر 2015 میں حضور امین شریعت علامہ سبطین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال پر ہی تاج الشریعہ نے اپنے وصال کی خبر دی تھی۔ فرمایا تھا کہ دیکھنے والوں جی بھر کے ہمیں دیکھ لو، پھر نہ کہنا کہ اختر میاں چل دیے۔ تاج الشریعہ نے اور بھی بزرگوں کی شان میں منقبت کے اشعار کہے ہیں، مگر کسی شعر میں ایسی بات نہیں کہی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ ان کے بعد خاندان اعلی حضرت میں سوائے تاج الشریعہ کے کوئی نہیں گیا ہے۔ پتا چلا کہ تاج الشریعہ بھی اپنے وصال سے بے خبر نہیں تھے۔ تاج الشریعہ نے خود نزدیک پولیس کے سامنے کہا تھا کہ نبی تو نبی کا دیوانہ بھی غیب کی خبر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ 1966 میں آپ کا آخری امتحان تھا۔ مصر کے بہت بڑے عالم نے امتحان لیا جنرل نالج کا، امور عامہ، اور ایسا نہیں تھا کہ 4 5 6 ساتھی، آج بھی مصر میں 8 لاکھ طالب علم پڑھتے ہیں۔ بولو کتنے؟ 8 لاکھ۔ تو اس وقت کم سے کم 1 لاکھ تو ہوں گے، آج 8 لاکھ ہیں تو اس وقت 1 لاکھ تو کم سے کم ہوں گے۔ تاج الشریعہ 4 سال میں ہر سال پورے مصر میں سب سے اول نمبر پر پاس ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس وقت بھی آخری امتحان میں جنرل نالج کا امتحان لیتے ہوئے تاج الشریعہ کے ساتھیوں سے ممتحن نے، امتحان لینے والے نے علم کلام کے تعلق سے سوال کیا، سب خاموش، سب کی نظر تاج الشریعہ پہ پڑی۔ ممتحن سمجھ گئے، انہوں نے ان سے سوال کیا، تاج الشریعہ نے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ امتحان لینے والے کو تعجب ہوا، اس نے کہا آپ تو علم حدیث کے طالب علم ہیں، علم کلام تو یہاں مصر میں پڑھایا بھی نہیں جاتا ہے، تو آپ نے سوالوں کے جواب کیسے دیے؟ تاج الشریعہ نے فرمایا دارالمنظر اسلام میں میں نے ابتدائی کتاب پڑھی تھی، مطالعے کا شوق تھا، ریڈنگ کا شوق تھا، پڑھتا رہا، یہ تو بہت آسان سوال تھے، اگر اس سے بھی سخت آپ سوال کرتے میں سارے سوالوں کے جواب دے دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر تاج الشریعہ کو انہوں نے پورے مصر میں اول نمبر پہ سند عطا فرمائی، اور مصر کے بادشاہ جمال الدین ناصر کے ہاتھ پر تاج الشریعہ کو سب سے بڑا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں سے ہندوستان آنے کے لیے روانہ ہوئے، بڑی شریف خبر دی گئی، حضور مفسر اعظم ہند تاج الشریعہ کے والد صاحب کا وصال ہو چکا تھا، آپ کے نانا اور اعلی حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند حیات تھے۔ جیسے خبر ملی کہ مولانا اختر رضا خان پڑھ کر کے آ رہے ہیں، تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا سب چلو ہم اسٹیشن چل کر کے اختر میاں کا استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ جب آئے، ہر طرف خوشی کی لہر بھی دوڑی ہوئی تھی۔
جب تاج الشریعہ اسٹیشن پر تشریف لائے، پہلا قدم رکھا تو آپ کو سینے سے لگانے والی ذات حضور مفتی اعظم ہند کی ذات تھی۔ سبحان اللہ۔ اور پہلا جملہ حضور مفتی اعظم ہند نے جو فرمایا وہ جملہ یہ تھا، فرمایا جو لوگ بھی مصر گئے، وہاں کی آزاد خیالی، وہاں کا کلچر اور وہاں کا آزاد مزاج لے کر کے بدل کر کے آئے، کسی نے داڑھی منڈائی، کسی نے پینٹ شرٹ پہن لیا، کوئی کوٹ پتلون میں آ گیا، کوئی پروفیسرانہ لباس میں آ گیا، مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں اسٹیشن پر کہ جو وہاں گیا بدل کر کے آ گیا، اسلامی لباس چینج کر کے آ گیا، مگر میرا افغانیہ جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آیا ہے۔ وہاں کے آزاد